کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہماری کائنات میں ہر چیز کا ایک جوڑا ہے؟ دن کے بعد رات ہے، روشنی اندھیرا ہے، مرد عورت ہے اور غمی خوشی ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا راز ہے جس پر صدیوں سے فلسفیوں نے، سائنسدانوں نے اور مذہبی رہنماؤں نے غور کیا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے فکری سفر پر لے کر جائیں گے جہاں فلسفہ، وحی اور نفسیات آپس میں اس طرح سے گھل مل گئے ہیں جیسے کسی بہت ہی خوبصورت کوثر قزح کے رنگ آپس میں مل جاتے ہیں۔ اس سفر کا آغاز یونان کے فلسفی فیثاغورس سے ہوتا ہے، جس کا زمانہ 6 صدی قبل مسیح کا ہے۔ فیثاغورس کا ماننا یہ تھا کہ دنیا کی ہر شے 2 متضاد چیزوں سے مل کر بنی ہے۔ اس کے ایک شاگرد فائلولاس کی ایک کتاب آن نیچر کے کچھ فریگمنٹس ابھی بھی موجود ہیں، اور ان میں اس نے یہ لکھا ہے کہ دنیا ان لمیٹڈ اور لمیٹڈ، محدود اور لامحدود چیزوں سے مل کر بنی ہے۔ ان کے درمیان توازن، ہارمنی، ایک تیسری قوت ہے جو باہر سے آ کر پیدا کرتی ہے۔ فیثاغورسی فلسفیوں نے 10 ایسے متضاد جوڑوں کی فہرست بنائی جن میں طاق اور جفت، واحد اور کثیر، سیدھا اور ٹیڑھا، مرد اور عورت، روشنی اور اندھیرا وغیرہ شامل تھے۔ اگر آپ فیثاغورس اور ان کے عددی فلسفے کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہوں تو اس موضوع پر میری بنائی ہوئی ان 2 ویڈیوز کو ضرور دیکھیے۔ فیثاغورس کے بعد ایک اور نامور فلسفی ہیراکلائٹس نے بھی اسی راز سے پردہ اٹھایا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ کائنات میں متضاد اشیاء 2 الگ الگ اکائیاں نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی اکائی یا ایک ہی حقیقت کے 2 رخ ہیں، اور یہ دونوں رخ ایک دوسرے کی جگہ لینے کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، کشمکش ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ دوسرا پہلے کی جگہ لے، اور یوں دنیا کی ہر چیز ایک مستقل بہاؤ اور تبدیلی کی حالت میں رہتی ہے۔ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ ہیراکلائٹس کا کہنا یہ تھا کہ وار از دی فادر آف آل اینڈ کنگ آف آل، یعنی جنگ تمام چیزوں کا باپ اور سب کا بادشاہ ہے۔ ہیراکلائٹس کے نزدیک یہ جنگ در حقیقت ازداد کے درمیان کی مسلسل کشمکش ہے۔ یہی کشمکش یا ٹکراؤ وہ بنیادی قوت ہے جو کائنات میں حرکت، تبدیلی اور نئی چیزوں کا جنم دیتی ہے۔ اسی کشمکش سے ایک اندرونی قوت لوگوس جنم لیتی ہے، اور لوگوس وہ کائناتی قانون ہے جو ان تمام تبدیلیوں کو ایک وحدت میں باندھ دیتا ہے۔ ان دونوں عظیم فلسفیوں کے نظریات کو بعد میں افلاطون نے اپنے مکالمات ٹائمیاس اور فیڈو میں بیان کیا ہے۔ فیڈو سقراط کے آخری دن کی کہانی ہے، اور اس کا تانا بانا ہی ازداد کے فلسفے کے گرد بنا ہوا ہے۔ اب آئیے یونان سے ہزاروں میل دور اس فکری سفر کو مشرق میں چین کی سرزمین پر لے جاتے ہیں، جہاں حیرت انگیز طور پر یہی فلسفہ جو کائنات میں ازداد کو بیان کرتا ہے موجود ہے، اور وہاں اس کو ین اور یینگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چین میں اس کی جڑیں 8ویں صدی قبل مسیح تک جا ملتی ہیں، لیکن اسے ایک منظم فلسفے کی صورت میں 3 صدی قبل مسیح کے چینی فلسفیوں نے دی، جس میں ان کا ایک نامور فلسفی زویان ہے، جس نے یہ کہا کہ کائنات 2 متضاد ین اور یانگ سے مل کر بنی ہے۔ ان کے ہاں ین ان خصوصیات کی نمائندگی کرتا ہے جو نرمی، ٹھنڈک اور سکون سے وابستہ ہے، جیسے رات، عورت اور مادہ، اور یانگ
ان خصوصیات کا مظہر ہے جو گرمی، روشنی اور حرکت سے جڑی ہیں، جیسے دن، مرد اور توانائی۔ یہ دونوں قوتیں الگ نہیں ہو سکتی، ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتی ہیں، لیکن ہمیشہ ایک توازن کی حالت میں رہنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ ین اور یانگ کا یہ نظریہ ہیراکلائٹس سے بہت ملتا ہے۔ دونوں ہی مانتے ہیں کہ متضاد ایک ہی اکائی کے دو مختلف روپ ہیں اور دونوں میں ہر وقت ایک دوسرے کی جگہ لینے کے لیے ایک کشمکش جاری رہتی ہے۔ اب میں آپ کو چین سے ہزاروں میل دور عرب کی سرزمین پر لیے چلتا ہوں، جہاں اس طرح کی فلسفیانہ باتوں کا کوئی تصور تک نہیں تھا۔ چینی فلسفیوں کے کوئی 1000 سال کے بعد عرب کے ان پڑھ لوگوں میں قرآن مجید نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کو جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا ہے تاکہ تم ان پہ غور کرو اور ان سے نصیحت حاصل کرو۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ یہ سورہ زاریات کی آیت 49 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر سورہ یاسین کی آیت 36 میں یہ کہا گیا کہ ان میں ایسے جوڑے بھی ہیں جن کو تم نہیں جانتے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، ان چیزوں میں سے بھی جو زمین اگاتی ہے اور خود ان کی اپنی جنس مرد و عورت کے اندر بھی، اور ان چیزوں کے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ اور سورہ رات کی آیت 3 میں پھلوں کے جوڑوں اور دن اور رات کے جوڑے کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس نے ہر طرح کے پھلوں میں دو قسم کے جوڑے پیدا کیے، وہ رات سے دن کو ڈھانک دیتا ہے، بے شک ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ قرآن مجید نے اپوزٹس یا ازداد کے لیے ازواج یا زوجین کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ زوج یا ازواج کا مطلب پیئرس یا جوڑے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ برابر ہیں، ایک میں جو کمی ہے وہ دوسرا پوری کرتا ہے، یہ کمپلیمنٹری ہیں، ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ اور فیثاغورسیوں نے جو یہ کہا تھا کہ ان متضاد یا ان جوڑوں کے درمیان توافق، ہم آہنگی اور ہارمنی ایک بیرونی قوت ہے جو ان کو جوڑتی ہے، تو قرآن مجید کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہم آہنگی، یہ ہارمنی اور یہ توازن اور یہ توافق خدا کا پیدا کرتا ہے۔ جن فلسفیوں نے ازداد پہ غور کیا ہے، انہوں نے ازداد کی یا جوڑوں کی ایک فہرست بنائی ہے جس میں دن اور رات اور آڈ اینڈ ایون یعنی جفت اور طاق کا ذکر ضرور کیا ہے۔ آپ شاید حیران ہوں کہ قرآن مجید نے بھی جفت اور طاق اور دن اور رات کو ایک جوڑے کی صورت میں بیان کیا ہے۔ سورہ الفجر کے الفاظ ہیں والشفع والوتر یعنی آڈ اینڈ ایون کی قسم، اور سورہ کے شروع میں ہے والفجر یعنی صبح کی قسم، اور آگے جا کے آتا ہے واللیل اذا یسر، اور رات جب وہ چل پڑتی ہے، یعنی رات جب چل پڑتی ہے تو اپنے متضاد دن کی طرف چل پڑتی ہے۔ قرآن مجید نے آڈ اینڈ ایون اور رات اور دن کی قسم کے بعد، یعنی ان کے قسم کا مطلب یہ ہے کہ یہ شاہد ہیں یا ان کا ایویڈنس یہ ہے، تو اس کے بعد کہا ہے کہ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں ایک عقل کے لیے شواہد نہیں ہے؟ کیا اس میں ایک عقل کے لیے انف ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ کائنات پہ غور کرے اور اس کے بعد یہ نتیجہ نکالے کہ یہ توازن، یہ ہم آہنگی، یہ متضاد چیزیں اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی نہیں بنائی بلکہ ان کے اندر کوئی حکمت ہے۔ قرآن مجید کی بلا مبالغہ سینکڑوں آیات میں انسان کو کائنات پہ غور و فکر کرنے کے لیے ابھارا گیا ہے، اور اسی سلسلے میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کو جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان علماء نے قرآن کے بعد اس تصور کو نہ فلسفیانہ طور پر
نہ سائنسی طور پر کھنگالا۔ اس کے برعکس چین میں اس تصور نے مزید ارتقا کیا اور ین اور یانگ کے تصور نے چین کے دو بڑے مذہبی گروپوں یعنی تاؤزم اور کنفیوشیزم میں اپنی جگہ بنا لی۔ تاؤزم نے اس نظریے سے فطرت کے قوانین میں توازن کو سمجھا، جبکہ کنفیوشیزم نے اسے معاشرتی تعلقات اور انسانی اخلاقیات میں توازن قائم رکھنے کے لیے استعمال کیا۔ اس نظریے کا سب سے زیادہ عملی اطلاق روایتی چینی طب میں ہوا، جہاں ین اور یانگ میں عدم توازن کو بیماری کی وجہ سمجھا گیا۔ اسی طرح سے تائی چی جیسے مارشل آرٹس میں بھی آرام اور حرکت، نرمی اور سختی کا توازن طاقت کا ذریعہ بن گیا۔ پھر یہ فکری سفر ہمارے آج کے دور تک آ پہنچتا ہے، جہاں جدید نفسیات کے بانی کارل یون نے اسے اپنی تحقیق کے نتیجے میں دریافت کیا اور کہا کہ یہ ازداد انسان کی اپنی شخصیت میں بھی موجود ہیں۔ یون کے مطابق ہر انسان کی شخصیت دو متضاد اور لازم و ملزوم حصوں پر مشتمل ہے، ایک شعور کانشس اور دوسرا لاشعور یعنی انکانشس۔ یہ دونوں ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ کشمکش میں رہتے ہیں۔ یون کے نزدیک انسان کی نفسیاتی صحت اس وقت بہترین ہوتی ہے جب وہ ان متضاد پہلوؤں میں توازن پیدا کر لے۔ اس نے انسانی ذات میں کچھ اہم ازداد کی نشاندہی کی ہے، جن میں ایک تو شعور اور لاشعور ہے جس کا بھی ذکر ہوا، اور دوسرا ایک اہم جوڑا ایگو اور شیڈو کا ہے۔ ایگو یعنی انا اور شیڈو یعنی سایہ۔ ایگو یا انا ہمارا وہ حصہ ہے جو ہم دنیا کو دکھاتے ہیں، اور شیڈو یا سایہ ہمارا وہ حصہ ہے جو ہم چھپاتے ہیں۔ ایک تیسرا متضاد جوڑا اینیمس اور انیما کا ہے۔ اینیمس سے مراد مردانہ پہلو اور انیما سے مراد زنانہ پہلو ہے۔ ہر شخص میں یہ مردانہ اور زنانہ پہلو بیک وقت موجود ہوتے ہیں۔ ذہنی طور پر ایک صحت مند انسان میں یہ تینوں متضاد جوڑے ایک توازن کی حالت میں رہتے ہیں۔ جب ان میں عدم توازن ہوتا ہے تبھی انسان ذہنی طور پر بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یون سے متاثر ماہرین نفسیات آج کل ایک خاص طریقہ علاج استعمال کرتے ہیں جسے آرٹ تھراپی کہا جاتا ہے۔ اس میں ہر مریض اپنے اندرونی منفی جذبات اور شخصیت کے تاریک پہلوؤں کو، جنہیں یون نے سایہ کہا ہے اور جو اس کے لاشعور میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، الفاظ کی بجائے فن یا آرٹ کے ذریعے سے ان کو ظاہر کرتا ہے۔ جب یہ چھپے ہوئے پہلو تصویر، مجسمے یا ڈرائنگ میں سامنے آتے ہیں تو مریض ان سے خوفزدہ ہونے کے بجائے ان کا سامنا کرتا اور انہیں قبول کرنا سیکھتا ہے۔ یہ عمل اسے اپنی شخصیت کے تمام متضاد حصوں کو جوڑنے اور ایک مکمل انسان بننے میں مدد دیتا ہے۔ جب نفسیات کا ذکر چل ہی نکلا ہے تو اس سلسلے میں آج کل کے سب سے مشہور طریقہ علاج کاگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی کا بھی کچھ ذکر ہو ہی جائے۔ سی بی ٹی کی تہ میں بھی ازداد کا یہی تصور کار فرما ہے، وہ اس طرح سے کہ ہماری ذات کے اندر مثبت اور منفی دونوں پہلو موجود ہیں اور ان کے درمیان ایک توازن کو قائم رکھنا ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر منفی پہلو زیادہ ہو جائیں تو وہ ڈپریشن یا انزائٹی کا شکار ہو سکتا ہے۔ ایک ڈپریشن کا شکار مریض یہ سوچ سکتا ہے کہ میں بالکل ہی بیکار ہوں، مجھ سے کوئی کام بھی صحیح نہیں ہوتا، میں تو بالکل ناکام ہوں، اب تک میں نے جو کام کیے ہیں وہ بالکل ناکام ہوئے ہیں۔ سی بی ٹی میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس کے منفی پہلو کو کم کیا جائے اور اس کے اندر مثبت پہلوؤں کو زیادہ کیا جائے۔ اس کے لیے کچھ ایکسرسائزز تجویز کی جاتی ہیں جن پہ کام کر کے ایک انسان اپنے اندر مثبت پہلوؤں کو زیادہ کرے اور منفی پہلو سے چھٹکارا حاصل کرے۔ سی بی ٹی طریقے علاج کے بہت سے لیئرز ہیں اور یہ شعوری سطح پر کام کرتی ہے۔ لاشعور میں چھپے ہوئے جذبات یا انسان کے شیڈو، اس سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا فکری سفر جو
यूनान के फलसफियों से शुरू हुआ, फिर हमने चीन में यिन और यांग के तसव्वुर को देखा, अरब के अनपढ़ लोगों में कुरान का ये बयान सुना कि अल्लाह ताला ने दुनिया की हर चीज को जोड़ों की सूरत में पैदा किया है, और आजकल के ज़माने में जदीद माहिरीन नफ्सियात की ये बात सुनी कि हमारी अपनी ज़ात के अंदर भी शऊर और लाशऊर की कशमकश या मस्बत और मनफी पहलुओं में एक तनाज़े की कैफियत जारी रहती है। तो अगली बार जब कभी आप दिन को रात में बदलते हुए देखें तो याद रखें कि ये अज़दाद का वो कानून है जिस पे सदियों से बेशुमार दानश्वरों ने गौर किया है, और जब कभी आप अपनी ज़ात के अंदर भी कोई कशमकश महसूस करें तो ख्याल रहे कि आपकी अपनी शख्सियत के शऊर और लाशऊर या मस्बत और मनफी पहलू किसी तवाज़न की तलाश में है, या मुमकिन है कि उनके अंदर कोई अदम तवाज़न पैदा हो चुका है या हो रहा है। अगर आपको हमारा ये फिक्री सफ़र पसंद आया हो और आप इस तरह के मौज़ूआत पर मज़ीद वीडियोस भी देखने के ख्वाहिशमंद हो तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया।